فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 56واں حصہ شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حواشی پڑھی جا رہی ہے، اس کے پوائنٹس پڑھے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلے مطالعے میں حواشی کے 88 پوائنٹ پہ موجود تھے، 88 پوائنٹ پہ موجود تھے۔ آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 89 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی مناسبت سے پہلی رائفل جو وینس سے مشرق آئی اسے بندوق کہا گیا۔ 90 گیلیلیو نے مشاہدہ کیا کہ چاند کی طرح عطارد اور زہرہ بھی مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، کبھی ہلال بن جاتے ہیں اور کبھی 14ویں کا چاند۔ کوپرنیکس نے صرف زبانی یہ بات کہی تھی، آنکھوں سے نہ دیکھا تھا، لیکن گیلیلیو نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ موضوع اس بات کا ثبوت تھا کہ عطارد اور زہرہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی روشنی ذاتی نہیں۔ 91 ارسطاطوس کی تاریخ پیدائش اور وفات معلوم نہیں، مگر یہ ارسطو کے بعد غالباً تیسری صدی قبل مسیح میں ہو گزرا ہے۔ ارسطو 322 ق میں فوت ہوا، لیکن ارسطو کا یہ مشہور نظریہ کہ زمین ساکن ہے اور سورج و سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں، ارسطاطوس کے نظریے کو متزلزل نہ کر سکا۔ 92 چندرا چاترجی ہندوستان کا عظیم و مشہور مفکر ہے۔ اس کی تصانیف بنگالی زبان میں ہے۔ برصغیر کی آزادی میں روحانی لحاظ سے اس کا نمایاں حصہ ہے۔ اس نے گاندھی اور کانگریس سے پہلے آزادی ہند کی آواز بلند کی۔ گاندھی انگلستان سے بیرسٹر بن کر جنوبی افریقہ گیا اور پھر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، جبکہ چاترجی گاندھی کے پیدائش کے سال 1869 سے ہی 1869 عیسوی سے ہی ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں پیش رہا، مگر اس دور میں یہ تحریک زور نہ پکڑ سکی۔ چاترجی نے 56 سال کی عمر میں 1894 عیسوی میں وفات پائی۔ بھارت کا قومی ترانہ اس کی بہترین کتاب آن وارز سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان بندے ماترم ہے۔ 93 سیب کے درخت سے گر کر نیوٹن کے سر پر لگنے کا قصہ اتنا مشہور ہے کہ اسٹراسبرگ کے اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ نیوٹن کے قانون تجاذب کے وضع کرنے کا سبب نہیں بنا، بلکہ کیپلر کا مطالعہ نیوٹن کا رہنما بنا۔ کیپلر کا قول ہے کہ دو اجسام اپنی کمیت ماس کے راست متناسب اور فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ایک دوسرے کے درمیان کشش رکھتے ہیں۔ پس کیپلر نے قوت تجاذب کے قانون کے ضمن میں نیوٹن کی رہنمائی کی، نہ کہ اس کے سر پر گرے سیب میں۔ 94 لوونٹ یا لون سویڈن کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہاں کی یونیورسٹی یورپ میں مشہور ہے۔ پروفیسر برم یہاں شعبۂ تاریخ کے مشہور استاد ہیں۔ 95 حدیث میں مجازی معنی مراد ہیں، کیونکہ خدا لم یلد ولم یولد ہے۔ 96 ریاضی دانوں کے مطابق چوتھی پیمائش کو زمانہ خیال کرتا ہے، مگر یہ ایک تھیوری ہے اور اسے بھی ابھی تک قانون کا درجہ نہیں ملا کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ کسی سے
کی چوتھی پیمائش زمانہ ہے۔ 97 مالیکیول کو ایٹم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ ایٹموں کے ملنے سے ایک مالیکیول وجود میں آتا ہے، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی جسم کا ساکن یا متحرک ہونا یا بخارات میں تبدیل ہونا اس جسم کے مالیکیول کی رفتار کے باعث ہوتا ہے۔ 98 مترجم کا خیال ہے کہ آئزیک آسیموف کا اصلی نام اسحاق عظیم اوف تھا۔ 99 پرانے زمانے میں یہ شہر نون دو لینا کلایونسک کے نام سے موسوم تھا، جبکہ 1925 عیسوی میں اس کا نام تبدیل کر کے نون دو سائبیرک رکھ دیا گیا۔ آج یہ شہر سائبیریا روس کے بڑے صنعتی اور علمی مراکز میں سے ایک ہے۔ انگلستان کے جغرافیائی مرکز کے مطابق جب 1963 عیسوی میں اس شہر کی مردم شماری کی گئی تو اس شہر کی آبادی 9,90,000 تھی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آج اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ 100 سیلیکا ایک معدنی پتھر ہے جو روس کے یورال پہاڑوں میں خاص طور پر زیادہ ملتا ہے۔ اس کی ایک قسم جو زیادہ چمکیلی ہوتی ہے، اسے یورال کے ہیرے کا نام دیا گیا ہے۔ 101 تاریخی اصطلاح میں قدیم مصر کے بارے میں ملنے والی تمام دستاویزات جو درختوں سے حاصل شدہ کاغذ پر لکھی جاتی تھیں انہیں پاپیروس کہا جاتا تھا، کیونکہ مصر میں بھی جس طرح سے کاغذ حاصل کیا جاتا تھا اس کا نام پاپیروس تھا۔ 102 مادہ فرانسیسی لفظ ماٹیار یا انگریزی لفظ میٹر کا ترجمہ ہے، اور ضد مادہ فرانسیسی لفظ اینٹی ماٹے یا انگریزی اینٹی میٹر کا ترجمہ ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ضد مادہ اینٹی ماٹے از یا اینٹی میٹر کا فصیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن البتہ اس سے مطلب کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ 103 جب مادے کی توانائی میں تبدیلی کے قانون کو توانائی کے پیمانے سے ناپا جائے تو یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس قانون میں کمیت کو گرام سے ناپا جاتا ہے اور روشنی کی ویلاسٹی کے جذر کو سینٹی میٹر سے ناپا جاتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر میں روشنی کی رفتار۔ جب یہ پیمائش حاصل ہوئی تو اسے گرام سے ضرب دیا جاتا ہے تاکہ توانائی کی پیمائش کی جائے۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ جو توانائی حاصل ہوتی ہے اسے ارگ میں ناپا جاتا ہے۔ 1 گرام وزن کو 1 سینٹی میٹر تک 1 سیکنڈ میں لے جانے میں جو توانائی صرف ہوتی ہے اسے ارگ کہا جاتا ہے۔ الف ر گاف وہ اس طرح آسانی سے حساب کیا جا سکتا ہے کہ اگر 1 کلو گرام مادہ توانائی میں تبدیل ہو جائے تو وہ کتنی توانائی پیدا کرے گا۔ 104 یہ لفظ انگریزی الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے معنی ستارے کی مانند ایسی چیز جو شعاعوں کا سرچشمہ ہے، اور وہ انگریزی الفاظ یہ ہیں: کوارزی اسٹیلر ریڈیو سورس۔ چونکہ علم فلکیات کی تحقیقات باہر کے ممالک کے اسکالرز کرتے ہیں، لہٰذا جدید اصطلاحات میں بھی باہر کی زبانوں کی ہوتی ہیں جن کا متبادل اردو زبان میں نہیں۔ 105 ریڈیو ٹیلیسکوپ کی عظمت کو مجسم کرنے کے لیے ہم اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ فٹ بال کے ایک میدان کی لمبائی 100 میٹر ہے، جبکہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کی وسعت فٹ بال کے میدان کے طول کے 3 گنا ہے۔ 106 یہ نظریہ عقل سے دور نہیں ہے کیونکہ بنی نوع انسان آج ایسے کام کر رہا ہے جو آج سے 1 صدی پہلے ناممکن خیال کیے جاتے تھے، مثلاً چاند اور دوسرے سیاروں پر جانا وغیرہ۔ 107 مجھے چھوٹی عمر سے یاد ہے کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹر سفلس آتشک کے مریضوں کا پارے کے حقے سے علاج کرتے تھے، اس طرح کہ وہ پارے سے حاصل کیے گئے مواد کو مریض کے لیے تجویز کرتے اور اسے کہتے کہ وہ حقے کے ذریعے اسے پیے۔ 108 سمندر کے پانی کی جتنی
تقدیر کی جائے اس کا ذائقہ نہیں جاتا، لیکن یہ پانی خصوصاً بڑی عمر کے لوگوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور خون صاف کرتا ہے۔ 109 یہ شخص 1938 میں فوت ہوا 20ویں صدی کا انوکھا انسان شمار ہوتا ہے۔ ڈاٹونیز کا شمار شروع میں اٹلی کے کمیونسٹوں میں ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس نے فاسسٹوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور سیاست کو خیر بات کہہ کر تصنیف و تالیف اور سیر و سیاحت میں لگ گیا۔ اس نے کبھی بھی ایک قمیص، ایک جوڑا لباس اور ایک جوتا دوبارہ نہیں پہنا۔ اس کے پاس ہمیشہ 1000 لباس اور 1000 جوتوں کے جوڑے ہوتے تھے۔ اس کے ملازموں میں سے کچھ کی صرف یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس کی قمیضوں، لباس اور جوتوں کی دیکھ بھال کریں۔ 110 اوم سیٹ شکاگو یونیورسٹی کے مشرقی انسٹی ٹیوٹ میں تاریخ ایران کا پروفیسر، جو 1945 عیسوی میں فوت ہوا، کی تالیف ایرانی شہنشاہیت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایرانی مہانشیوں کے دور میں اپنی میتوں کو دفن کرتے تھے۔ اس زمانے کے تمام سلاطین بشمول کوروش اور داریوش کے دفن کیے گئے تھے، لیکن ساسانیوں کے زمانے میں میتیں دفن نہیں ہوتی تھیں، بلکہ انہیں آبادی سے دور کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ گل سڑ جائیں۔ اپنی کتاب میں اوم سیٹ نے وضاحت کی ہے کہ ایرانی اپنی میتوں کو دفن کرنے کے بجائے گلنے سڑنے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ 111 ہندوستانی اور یورپی اصطلاح پر جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ تمام مورخین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آریوں کی پہلی قیام گاہ ہندوستان نہ تھی۔ وہ اس وقت ہندوستانی اور یورپی کہلائے جب وہ پہلے ہندوستان اور پھر یورپ گئے۔ اس کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والوں کو ہندی اور یورپ چلے جانے والوں کو یورپی کہا گیا۔ 112 گمنام نسل انگریز سائنسدان ڈارون کے نظریے کے مطابق گمنام نسل ایک ایسی نسل تھی جو ایک بڑے بندر اور انسان کی درمیانی نسل ہے، جس کا ڈھانچہ ابھی دریافت نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ جو کچھ ڈارون نے موجودہ جانوروں کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے وہ ابھی تک تھیوری کے مراحل میں ہے اور سائنسی قوانین کی صف میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً انسانی نسلوں کی انواع و اقسام کا موضوع اس تصور ہی کو قبول کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آج تک سائنس یہ نہیں جان سکی کہ زندگی کے پہلے جرثومے میں ایسی کون سی تبدیلی آئی کہ انسانی نسلوں کی بہت سی اقسام بن گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفید فام یا سیاہ فام ایک دوسری دنیا سے اس دنیا میں آئے۔ 113 اسٹینلے کے سفر کا حال اس کے اپنے سیاحت نامے میں چھپ چکا ہے۔ 114 پہلے زمانے میں ڈاکٹروں اور حکیموں کو فلسفی بھی کہا جاتا تھا، البتہ موجودہ دور میں حکیم کی اصطلاح صرف جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے کے لیے مستعمل ہے۔ 115 خود مالک بن انس 189 ہجری میں 82 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 116 امریکہ کا مجلہ ٹائم ان مصنوعی سیاروں کے نقشوں کے بارے میں تفصیل درج کر چکا ہے۔ 117 ڈیکارٹ کا لاطینی زبان میں نام کارتیزیانوس ہے، اسی لیے فلسفی مکتب اسے کارتیزیان کہتا ہے، اور اس فلسفی مکتب کے اصول فلسفے میں ریاضی کے قواعد پر استوار ہیں۔ ڈیکارٹ کے بقول فلسفے میں حساب، ہندسہ، الجبرا، جیومیٹری اور ریاضی کے تمام علوم کے قواعد کے ذریعے چھوٹے سے بڑے مبتدی سے خبر اور استدلال سے استنتاج تک پہنچا ہے۔ آج جتنے علوم بھی مہارت کے ذریعے وجود میں آئے ہیں وہ ڈیکارٹ کے فلسفے کی تحقیق کے سرچشمے سے حاصل ہوئے ہیں۔ لاطینی زبان میں ڈیکارٹ کا فلسفیانہ نعرہ یہ ہوتا تھا: کوزیتو ایرگو سوم، یعنی میرا خیال ہے پس میں ہوں۔ 118 پیرس کا ایفل ٹاور فرانسیسیوں کی نظر میں خوبصورت ترین چیز ہونے کے علاوہ فرانس کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے ایک امریکی رسالے میں پڑھا ہے کہ 1972 میں
3 ملین سیاح اس پر چڑھے اور اس طرح 15 ملین فرانک آمدنی ہوئی۔ آج جب اس ٹاور کی تعمیر کو 94 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس کی تعمیر پر کچھ زیادہ خرچ نہیں ہوا، البتہ 7 سالوں میں ایک دفعہ 45 آدمی اسے رنگ کرتے ہیں۔ 119 ریاضی کے کیڈر میں موجود وہ تمام قواعد موجود ہیں جو فزکس، کیمسٹری، میکانکس اور دوسری سائنسز میں موجود ہیں اور جن کے قواعد و فارمولے علم ریاض کی مدد سے وضع ہوتے ہیں۔ 120 انسانی بدن کا عام درجہ حرارت 37 درجہ سینٹی گریڈ ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت کم ہو کر 24 درجے اور حتیٰ کہ اگر 25 درجہ حرارت تک بھی پہنچ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 121 سرد علاقوں میں رہنے والے بعض جانوروں کا حالت خوابیدگی میں درجہ حرارت 0 سے 3 درجہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ 122 یہاں قارئین کرام کی خدمت میں یہ عرض کرنا بیجا نہیں ہے کہ امریکہ کے میگزین سائنس ڈائجسٹ میں آنے والے سیلاب کی مکمل طور پر پیشگوئی کی گئی تھی، اگرچہ اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن یہ کہ گرمیوں کی بارشیں ہندوستان میں شدید ہوں گی۔ پاکستان اور ہندوستان پر ہر سال گرمیوں میں برسنے والی بارشوں کے بادل خلیج فارس اور بحر عمان سے اٹھتے ہیں، لیکن جنوبی ایران میں نہیں برستے، اور موسمی ہوائیں بادلوں کو پاکستان اور ہندوستان کی جانب لے جاتی ہیں۔ 123 اسٹراسبرگ کے اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے علماء مینڈیلک کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ مینڈیلک خدا شناس انسان تھا۔ اس نے اپنی کتاب ایک بڑے دماغ کی سوچ کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی سوچ موجودہ سوچ سے 1000 گنا طاقتور اور وسیع ہو جائے تو آپ کی سوچ سے ہرگز ایسے خدا وجود میں نہیں آئے گا جو جھوٹا، کمینہ اور بغض کا حامل اور انتقام لینے والا ہو، جس سے آپ ڈریں۔ مینڈیلک کی کتابوں میں ایسے مضامین زیادہ ملتے ہیں جو اس کی خدائی معرفت کی سند ہیں۔ 124 یہاں پر ارسطو کے فلسفیانہ نظریے کو گزشتہ فلسفیوں جن میں ابن سینا جو ارسطو کے کٹر پیروکاروں میں سے ہے کی فلسفی اصطلاحات سے جدا کیا گیا ہے تاکہ وہ قاری جو طالب علم ہیں یا انہوں نے فلسفے کا مطالعہ نہیں کیا ارسطو کے نظریے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، ورنہ مصنفین فلسفیانہ اصطلاحات سے آگاہ ہیں۔ 125 افلاطون کے اسلوب بیان کا مدعا یونانی ہے، نہ کہ اس کے تراجم۔ ان تراجم میں افلاطون کے بیان کی خوبصورتی باقی نہیں رہی، جیسا کہ ایلیاد، ہومر نے اس کی ساری خوبصورتی چھین لی ہے، اور اس طرح جیسے شاہنامہ فردوسی کو نثر میں ترجمہ کر دیا جائے۔ 126 اس رقم کی بڑائی کو دیکھنے کے لیے 3 ہندسہ لکھیں اور اس کے دائیں جانب 15 صفر لگا دیں۔ 127 ستاروں کے اس مجموعے کو یورپ والے ہرکول کا نام دیتے ہیں۔ 128 ٹیلی اسٹار 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ٹیلی جو ٹیلی فون، ٹیلی گراف، ٹیلی ویژن اور ٹیلی کمیونیکیشن کا مخفف ہے، اور سوسر اسٹارز جس کے معنی ستارہ ہیں، یعنی وہ ستارہ جس کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ 129 اس طبیعیات دان کا نام فرانسیسی میں ڈوبروگلے لکھا جاتا ہے اور تلفظ کے وقت کاف اور لام کو زبان پر نہیں لایا جاتا اور صرف ڈوبری تلفظ کیا جاتا ہے۔ 130 ژروم دو کوپی موجودہ دور کا مشہور فرانسیسی مورخ جو قدیم رومی تاریخ میں اسپیشلسٹ ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ اس کے باوجود روم میں 37 محلات، 5، 6 اور 7 منزل کی عمارتیں اور بڑے بڑے حمام میں خانے اور عام گھر تھے، لیکن ان میں کسی میں بھی
ٹوائلٹ نہ تھی۔ پیرس سمیت فرانس کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ایک عرصے تک ٹوائلٹ سے محروم رہے۔ پیرس کے نزدیک حکومتی محل میں تقریباً 10,000 آدمی زندگی بسر کرتے تھے، وہاں بھی ٹوائلٹ نہ تھے۔ میں نے فرانس میں شائع شدہ کتاب تاریخ کا آئینہ میں پڑھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے شروع تک پیرس کے بعض گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے اور وہاں کی میونسپل کارپوریشن نے ان کے مکینوں کو ٹوائلٹ بنانے پر مجبور کیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایران میں شروع ہی سے نہ صرف یہ کہ ٹوائلٹ کا گٹر بلکہ فالتو پانی کے لیے علیحدہ گٹر بھی موجود تھا۔ 131 کارنیل یونیورسٹی عزرا کارنیل نے بنوائی تھی۔ اس شخص نے اپنی تمام کمائی اس یونیورسٹی کے بنانے پر خرچ کر دی تھی۔ جس وقت یہ فوت ہوا تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ یہ یونیورسٹی امریکہ کی ریاست نیو یارک میں واقع ہے۔ اس نے 1865 میں تدریس کا کام شروع کیا۔ 132 ہولوگرافی یعنی سوراخ کے راستے سے فوٹو لینا۔ اس کے سادہ معنی جو سب کے لیے قابل فہم ہے وہ بہت چھوٹی اور باریک اشیاء کا فوٹو لینا ہے۔ آج ہولوگرافی کے ذریعے نہ صرف نہایت باریک چیزوں کی تصویر لی جاتی ہے بلکہ آواز کی تصویریں بھی لی جاتی ہیں۔ آواز کی لہریں کیمرے کی فلم میں دائروں اور بیضوی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ہولوگرافی کی نہایت چھوٹی چیزوں سے تصاویر بنانے کی صلاحیت اس قدر زیادہ ہے کہ خون میں پائے جانے والے سفید یا سرخ ذرات RBC اور WBC کو ایک بڑے جانور جتنا دکھاتی ہے۔ 133 مالیکیول کو ایٹم نہیں سمجھنا چاہیے۔ مالیکیول کسی مرکب کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جس میں مرکب کے تمام طبعی اور کیمیائی خواص پائے جاتے ہیں۔ اگر مالیکیول کو تقسیم کیا جائے تو مرکب کے کیمیائی اور طبعی خواص ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مالیکیول چند ایٹموں سے مل کر بنتا ہے۔ مالیکیولوں کے ارتعاش کے نتیجے میں جامد پہلے مائع میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر گیس میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایک جسم کو جتنی زیادہ حرارت پہنچائی جائے اس کے مالیکیولوں کے ارتعاش میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ 134 17ویں صدی کی دوسری دہائی میں ایک فرانسیسی مولیر نے 1680 میں فرانسس کا کامیڈی نامی ایک تھیٹر کی بنیاد رکھی۔ یہ تھیٹر ابھی تک موجود ہے۔ اس کو چلانے والی ایک مستقل کمیٹی ہے جو اداکاروں کے انتخاب میں سخت احتیاط برتتی ہے۔ الیگزینڈر ڈومائی فرانسیسی کے بقول فرانس کی کامیڈی کے اداکاروں کے گروہ میں شامل ہونا انگلستان کے کسی مشہور کلب کا ممبر بننے سے بھی مشکل ہے جس کی مطلوبہ اہلیت فارمیلٹیز کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہیں کہ دوسری جنگ عظیم نے انگلستان کے مشہور کلبوں کی ممبرشپ کو آسان کر دیا ہے۔ آج کوئی ان کلبوں کا ممبر بننا چاہے تو اگر وہ تمام شرائط پر پورا اترتا ہو تو اسے 10 سال سے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ 135 ایپسینوزا ہالینڈ نژاد یہودی تھا۔ وہ 1677 میں 45 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ جب اس نے اپنے فلسفیانہ نظریے کو وحدت الوجود کی بنیاد پر چھپایا تو یہودی مذہب کے علماء نے اسے کافر قرار دے دیا۔ اگر وہ عیسائی ہوتا تو اسے اس سے بھی زیادہ خطرہ لاحق ہوتا۔ جب اسے کافر قرار دے دیا گیا تو اس کے کنبے والوں نے بھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 39 اور 40 سال کی عمر میں وہ قصبِ معاش کے لیے پکی ہوئی دال فروخت کرتا تھا کیونکہ اس سے یونیورسٹی میں استاد کا عہدہ چھین لیا گیا تھا۔ اسے کئی مرتبہ ہدایت کی گئی کہ اگر وہ توبہ کر کے اپنا نظریہ واپس لے لے تو اس کا عہدہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور غربت کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ 136 اب تک ایسی احتیاط برتی جاتی رہی ہے۔ مرحوم محمد علی بامرد اپنی کتاب حافظ شناسی میں لکھتا ہے کہ 1028 میں عرفہ میں سے ایک کے گھر میں تھا
تو میں نے گھر کے مالک سے ایک آدمی کی موجودگی کی وجہ سے جو اہل عرفان میں سے نہ تھا عرفانی مسائل کے بارے میں اشاراتی زبان کوڈ ورڈ میں گفتگو کی۔ 137 یہ قول صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں نے قطب نما ایجاد نہیں کیا بلکہ جس طرح قطب نما کے بارے میں ایک مقالے میں دائرۃ المعارف بریٹانیکا نے تفصیل بیان کی ہے، ان کے مطابق قطب نما یا کمپاس چینیوں کی ایجاد ہے۔ دائرۃ المعارف بریٹانیکا لکھتا ہے کہ چینی دائرۃ المعارف میں بوئی ون یوقو کا نام لکھا گیا ہے کہ قطب نما پہلی مرتبہ 2636 قبل مسیح میں ایجاد ہوا۔ یہ اعلیٰ آنگساتی حکومت کے زمانے میں 4 سمتوں کو معلوم کرنے کے لیے چین میں ہی ایجاد ہوا، لیکن اسے سمندری سفر کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ 312 میں چینیوں نے اسے سمندری سفر میں استعمال کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے اس کا استعمال چینیوں سے سیکھا۔ چونکہ یورپی لوگوں نے مسلمان علاقوں سے اس کا استعمال سیکھا، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اگر 36 قبل مسیح میں قطب نما کی ایجاد چینیوں کے ہاتھوں نہ مانی جائے تو یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ کتاب دائرۃ المعارف چینی جس میں قطب نما کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد 500 سال کے دوران لکھی گئی ہے، اور اس وقت اسلام منصع شمود پر نمودار نہیں ہوا تھا۔ اور سامعین، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ جو اگلا جو پارٹ ہوگا وہ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔